کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ انتہائی غریب تھے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے سے قاصر تھا۔ خود غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے غریبوں کے درد سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب گاؤں کے غریب لوگوں کو مفلسی کی حالت میں بنا علاج کے مرتے دیکھتا تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور ان غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بوڑھے ماں باپ کی حالت کو دیکھتا تو اسکول سے آتے ہی ان کے ساتھ کام میں جٹ جاتا۔ آخر وہ دن آیا جب ماں باپ کے وسائل اسے تعلیم دلانے کے لیے ختم ہو گئے تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھا اور اسکول چھوڑ دیا۔ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت جوئی میں لگا رہتا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب اس کے ماں باپ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے پیسے نہ تھے کہ علاج کروا سکتا۔ پیسوں کی بھیک مانگنے گاؤں کی چودھری کے پاس گیا، لیکن اس نے اسے حقیر جان کر اپنی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ وہ ننھا لڑکا آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اے مالک، میں تیری رضاؤں پہ راضی ہوں، میں ان تکلیفوں کو تیری رضا اور امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہوں۔ آخر وہ ننھا لڑکا اپنے ماں باپ کو لے کر شہر کے کسی ہسپتال میں پہنچا۔ اتنے پیسے تھے نہیں کہ علاج کراتا۔ ڈاکٹر سے روتے بلکتے التجائے کرتا رہا، لیکن ہسپتال کے باشندوں نے دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دیا اور اس کے ماں باپ وہیں اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ اس وقت اس ننھی جان پہ کیا بیتی ہوگی؟ اگر میں اپنے الفاظ سے اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہوں تو میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے جذبات کو بیان کر سکیں۔ روتی بلکتی سسکیوں کی صداؤں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی کمزور لاشوں کو لے کر گاؤں پہنچا اور ایسے ہی گمنام انسانوں کی طرح اس کے ماں باپ کے جسموں کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ جانے باوجود اس نے اپنے رب سے شکوہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ پھر اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر شخص پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا۔ وہ بچہ اسکول سے آتے ہی 20 پیسے کی برف خریدتا اور بالٹی میں پانی بھر کر اس میں برف ڈال دیتا اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر 25 پیسے کا ایک گلاس فروخت کرتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کی سیونگ کرتا رہا۔ وقت کا بہاؤ تیز رفتاری سے چلتا رہا اور انہی 25 پیسے سے کی گئی زندگی کے آغاز اور زمانے کی ٹھوکروں نے اسے ملک کا ایک مایہ ناز برین سرجن بنا دیا اور خود کو غریبوں کی خدمت میں وقف کر دیا اور شہر میں ایک بڑا ہسپتال بنایا اور ہارٹ مستحق فرد کے لیے مکمل فری علاج کرتا اور اپنے مریضوں سے بہت پیار کیا کرتا اور ان سے کہتا کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر اچانک قدرت نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کا وہ لاچار منظر سامنے آیا جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں کے اسی چودھری کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں شہر کے ایک ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کے برین میں رسولی تھی اور اس کے پاس زندگی کی چند گھڑیاں تھی۔ چودھری اپنے بیٹے کو لے کر مارا پھرتا رہا۔ علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے جاتے کہ چودھری کی پہنچ سے باہر ہوتے۔ آخر کسی نے بتایا کہ فلاں اسپتال میں جاؤ، وہاں ایک ڈاکٹر بہت نیک انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وہ چودھری آخر اسی نوجوان کے ہسپتال کی چوکھٹ پہ پہنچا جس کو اس چودھری نے برسوں پہلے اپنی چوکھٹ سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ پر چودھری کو یہ خبر نہ تھی کہ آج اللہ نے اس کو اسی نوجوان کی چوکھٹ پہ بے یار و مددگار لا کھڑا کیا۔ چودھری کو دیکھتے ہی اس رحم دل نوجوان ڈاکٹر نے پہچان لیا
اور حوصلہ دیا کہ اللہ نے اگر آپ کے بچے کی زندگی لکھی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اور 8 گھنٹے کے کامیاب آپریشن کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر آیا اور چودھری کو مبارکباد دی۔ چودھری بے اختیار ڈاکٹر سے لپٹ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حوصلہ دیتے ہوئے اپنے سٹاف ممبرز کی طرف مڑا اور ان سے چپکے سے کہہ دیا کہ ان صاحب سے کسی طرح کے اخراجات کی ڈیمانڈ نہ کرنا، بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ چودھری اس نیک دل ڈاکٹر کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ گاؤں واپس آ کر ہر شخص سے اس ڈاکٹر کی محبت اور خلوص کا قصہ بیان کرتا، لیکن اس کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ وہی نوجوان تھا جس کو ٹھوکروں سے اپنے دروازے سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ وہ نوجوان ڈاکٹر آپریشن کے بعد سیدھا مسجد گیا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تیری رضا کی خاطر ان کے کام آتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میرے والدین سے راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو میرے لیے روز قیامت بخشش بنانا، آمین۔ دوستو، ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز۔ آج کل ہمارے ڈاکٹرز کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ غریب انسانوں کی کھالیں اتارتے ہیں، لیکن اس نوجوان رحم دل انسان جیسے ڈاکٹرز بھی ضرور دنیا میں موجود ہوں گے۔ کاش ہمارے ڈاکٹرز بھی اس رحم دل انسان جیسا ڈاکٹر موجود ہو جو دوسروں کے دکھ درد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سمجھ کر انہیں دور کر سکے۔ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔